ڈاکٹر صاحب اس بیان پر دین و دنیا کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دوسری قوموں پر آسمانی کتابیں ان کی اپنی زبان میں اتریں، ہم پر عربی مسلط کر دی گئی، اذان عربی کی بجائے مقامی زبان میں دی جائے، نماز بھی اپنی زبان میں پڑھی جائے، ترجمہ اس کا باپ کرے گا؟ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے عبدالرشید بھٹی کی تقریر پر اپوزیشن ارکان مشتعل ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جب نہ ماننا ہو تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، دل میں ایمان نہ ہو تو اس قسم کی باتیں زبان پہ آتی ہیں۔ جہالت کفر کا نام ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں اور بدنیتی کی باتیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی اذان کہنے والا، اذان سننے والا اذان کو سمجھے، نماز پڑھنے والا جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھے۔ تو فرماتے ہیں کہ پنجابی میں پڑھیں، تو پنجابی میں نماز کا ترجمہ تیرا باپ کرے گا؟ ایک لفظ کا ترجمہ تو ہوتا نہیں، پہلا لفظ الحمد، اس کا ترجمہ کر کے دے دو، میں 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں۔ باقی نماز کا ترجمہ تو چھوڑ دو، پہلے لفظ کا ترجمہ کر کے دے دو۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کے پہلے لفظ کا ترجمہ اس جاہل سے کہو کہ کر کے دے دے، دنیا کی کسی زبان میں کر کے دکھا دے۔ یہ جاہل لوگ ہیں اور بدنیت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ قرآن سے فال نکلوانا جائز ہے یا نہیں؟ جب قرآن کو پڑھنا نہ ہو تو صرف فالیں ہی نکالی جاتی ہیں۔ مجھے کسی صحابی کا نام بتائیں جس نے قرآن سے فال نکالی، کوئی حدیث بتائیں جس سے ثابت ہو کہ حضور نے قرآن سے فال نکالی۔ قرآن مجید فالیں نکالنے کے لیے نہیں آیا، فالیں یہ نکالنی ہے تو وہ دیواروں پہ جن خبیثوں کے نام لکھے ہوئے ہیں پروفیسر صاحب کے، وہ جو محبت کے تعویذ دیتے ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، قرآن کو اس سے معاف رکھیں۔ استخارہ آپ کر سکتے ہیں، استخارے کا طریقہ وہی ہے جو حضور نے بتایا ہے، باقی سب طریقے باطل ہیں۔ اگر بالغ لڑکا اور لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیں تو ایسے نکاح کی اسلام میں کیا حیثیت ہوگی؟ یہ نکاح باطل ہوگا۔ کنوارا لڑکا، کنواری لڑکی ہاں بیوہ کر سکتی ہے اپنی مرضی سے نکاح، مطلقہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہو وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن ائمہ جمہور کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اگر کوئی غیر شادی شدہ کنواری لڑکی خود اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے ولی الامر کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا کوئی نکاح نہیں۔ اسلام میں خود شناسی کے تصور کی وضاحت کریں۔ اپنے نفس کو پہچاننے سے انسان خدا کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ لمبی بات ہے۔ اصل میں ایمان جو ہے وہ پہچان کو ہی کہتے ہیں۔ جب پہچان ہو جاتی ہے اپنی، دنیا کی اور اللہ کی، تین ہی چیزیں ہیں، انسان، کائنات اور خدا۔ میں، میرے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اور خدا، ان تین چیزوں کی جب پہچان ہو جاتی ہے تو اسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی سے ایمان آتا ہے۔
اسی کو علامہ اقبال عرفان خودی کہتے ہیں کہ انسان اپنی حیثیت، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو سمجھ لے۔ ایک آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں میں سوال سمجھ رہی ہوں، اپنے گھر بنانے میں مجاہدین کشمیر کی مدد کرتا ہے، کیا اس رقم سے غریب آدمی کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی کے رزق کی مقدار مقرر ہے، کیا زیادہ محنت کرنے سے یا دعا کرنے سے رزق میں کشادگی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سنیں، رزق تو اتنا ہی رہے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، عمر تو اتنی ہی رہے گی جتنی اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اب اس عمر کو جی کے گزارنا، زندہ رہ کے گزارنا یا مردوں کی طرح سے گزارنا، یہ ہمارا کام ہے، اس کا ہمیں اختیار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عمر 63 برس لکھ دی، لیکن یہ 63 برس کروڑوں برس پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک عمر لکھ دی، اس عمر میں جان ڈال دینا اور زندوں کی طرح سے زندگی گزارنا، بغیرتوں کی طرح سے نہیں، زندوں کی طرح سے، یہ ساری آزمائش ہے۔ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کی مقدار معین ہے، اور اس میں کتنی برکت ہوگی، تھوڑے پہ کتنی قناعت ہوگی، زیادہ پہ کتنا رونا پیٹنا ہوگا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نام نہیں بتاتا، کہتے جی مجھے میرے رشتہ داروں نے لوٹ لیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں بالکل لٹ گیا، میں قلاش ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارے حصے میں کتنا آیا؟ کہتے صرف 45 کروڑ آئے ہیں۔ میں نے کہا تم جیسے برباد پوری دنیا میں کوئی نہیں، تم واقعی برباد انسان ہو۔ تم 45 کروڑ روپے جیب میں ڈال کے قلاش کے قلاش ہو۔ اب یہ دیکھیں، زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کے رونے پیٹنے میں، اور ایک وہ شخص ہے، ایک شخص آپ کو نام بتاتا ہوں، پہلے والے کا تو میں نے نام نہیں بتایا، دوسرے کا نام بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی ملکیت میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جو قمیص اور شلوار انہوں نے پہن رکھی تھی وہ کسی دوست کی طرف سے ہدیہ تھا، اپنی ملکیت میں کچھ نہیں تھا، کوئی مکان، کوئی زمین، کوئی جائیداد۔ اور میں نے سچی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں نے بڑے بڑے وزیروں کو ان کے سامنے یوں بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت علی میاں کراچی میں تشریف لائے اور بتانے والے نے مجھے بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہیں، کہ ضیاء الحق ملنے جب ان سے گئے تو انہوں نے ضیاء الحق کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، صدر مملکت کے گریبان میں، اور دیکھتے ہو کہ یہ ہاتھ بہت کمزور ہے۔ نہیں، قیامت کے دن یہ کمزور نہیں ہوگا، میں قیامت کے دن پھر تمہارے گلے میں یوں ہی ہاتھ ڈالوں گا۔ اور ضیاء الحق مرحوم بچوں کی طرح رونے لگے۔ تو امیری پیسوں سے نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے پیسہ اتنا ہی رہتا ہے، لیکن وہی پیسہ آپ کو کتنی خدمت دیتا ہے، کتنی خوشی دیتا ہے، کتنی اس میں برکت آتی ہے، یہ تو پھر مانگنے سے اور کوشش سے ہوگا۔ یہاں تو دعا کام آئے گی، مقدار وہی رہے گی کہ صاحب رزق میں دعا سے کشادگی ہو جاتی ہے۔ تو
تو کشادگی یہ ہو جاتی ہے کہ 10 روپے سے آپ کا جو کام چلے گا وہ اوروں کا 1,00,000 روپے سے بھی نہیں چلے گا. جو خوشی آپ کو 100 روپے میں مل جائے گی وہ اوروں کو 10,000 سے بھی نہیں ملے گی. یہ ایک زندگی کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پہ گھر جا کے غور کیجیے گا. مقدار وہی رہتی ہے لیکن اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے کہ پیسہ وہی ہوتا ہے, روپیہ وہی ہوتا ہے, مکان وہی ہوتا ہے. ایک صاحب تشریف لائے, وہ بہت بڑے فن خان قسم کی چیز تھے میرے دفتر میں, تو اپنا تعارف کرانے لگے, میں یہ اور میں وہ, اور کرتے 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 میرا فلاں سے بھی تعلق, فلاں سے بھی تعلق. میری سمجھ میں نہ آئے کہ ان کو میں کہاں بٹھاؤں, اتنا بڑا آدمی ہے میرے دفتر میں آ گیا ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ 2 کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, ایک کرسی پہ تو آپ کو بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا we have 2 chairs please, not 1, کیونکہ اتنا بڑا آدمی ایک کرسی پہ تو نہیں سما سکتا, آپ کو 2 کرسیوں پہ بیٹھنا چاہیے. یار زندگی میں ایک کرسی سے زیادہ کرسی پہ تم نہیں بیٹھ سکتے. ایک چارپائی سے زیادہ, ایک چارپائی پہ مرنا ہے, اسی پہ ہی مرنا. ایک چارپائی اسی پہ ہی سونا ہے. ایک کمرے سے زیادہ دوسرے کمرے میں آپ نہیں رہ سکتے. دن میں 2 وقت سے زیادہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے. کما لو جتنا کماتے ہو, اپنی تجوریاں جتنی بھرتے ہو بھر لو, ملے گا اتنا ہی. ایک کرسی, ایک چارپائی, ایک کمرہ, ایک چھت, بس. اس سے زیادہ سوائے لالچ کے اور کیا ہے تمہارے پاس؟ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. عورتوں کیا مردوں کا بھی قبرستان میں جانا ممنوع ہے. اگر گردن میں ان کے لڑکھڑاہٹ ہو, بیماری ہوتی ہے بعض گردنوں میں, وہ ہری جھنڈی دیکھتے ہوئے گردن گر جاتی ہے بیچاروں کی. اگر گردن میں لڑکھڑاہٹ ہے, شرک کی بیماری ہے, تو عورت کیا مرد بھی نہیں جا سکتا قبرستان؟ نہیں جانا چاہیے, حضور نے روک دیا تھا. اور اگر توحید آ گئی ہے, یہ پتہ ہے کہ یہ قبر والے بیچارے ہم جیسے انسان تھے, فوت ہو گئے, دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے, یہ کچھ بیٹے بیٹیاں دینے کے قابل نہیں ہیں, پھر جائیں قبرستان میں, مرد ہوں یا عورتیں. بزرگوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن وہ کوئی حجت نہیں ہے. عورت کا حق مہر جو ہوتا ہے وہ خاوند کو بالکل معاف کر سکتی ہے, یہ نہیں معاف کر سکتی ہے, لیکن مرد کے لیے بڑی بے غیرتی کی بات ہے. عورت تو معاف کر سکتی ہے, آپ نے کیا معاف کیا ہے؟ اور بعض دفعہ معاف کر دینا جو ہوتا ہے وہ جبرن ہوتا ہے, وہ معاف کرنا نہیں ہوتا ہے, وہ صرف مرد کی بے غیرتی ہوتی ہے. اس میں ذرا سی حد فاصل کھینچ لیں کہ وہ آپ کے لالچ کی وجہ سے, یہ جانتے ہوئے کہ خامند میرا بے غیرت آدمی ہے, لالچی آدمی ہے, وہ مجھے تنگ کرے گا اگر میں نے حق المہر معاف نہ کی, اور یوں حق المہر کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کیا, تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اس نے تو معاف کر دیا, لیکن آپ نے معاف کروایا کیوں؟ تو عام طور پہ 99% یہی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامند بے غیرت آدمی ہے, لالچی آدمی ہے, دنیا دار ہے, میری قدر اس کے دل میں نہیں ہے, پیسوں کی قدر ہے اس کے دل میں. اسی کہتے جا فٹ ہے منہ معاف کیتا تینوں, یہ ہے. وہ کر سکتی ہے, لیکن یہ آپ کے منہ پہ بہت بڑا جوتا ہے. شرم آنی چاہیے. کچھ دینے کی بجائے عورت سے لیتے ہیں, اور یہ پنجاب میں خاص طور پہ بیماری ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ حق المہر ادا نہ کر دی جائے. یہ یہاں کے مولویوں کی بدماشی ہے کہ وہ معجل اور غیر معجل کی رسمیں انہوں نے ڈال رکھی ہیں. مسجد نبوی میں میری بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا. کون تھے؟ عمر فلاطہ تھے, شیخ عمر فلاطہ, اللہ ان کا سایہ قائم رکھے. بہت بڑے عالم دین, اور جامعہ اسلامیہ کے اس وقت وہ رجسٹرار تھے, اور مسجد نبوی میں وہ حدیث کا درس دیتے تھے.
میرے چونکہ وہ کولیگ تھے، ہم اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میری بیٹی کا نکاح آپ پڑھا دیں۔ تو مسجد نبوی میں میری سب سے بڑی بیٹی کا، صفیہ کا، انہوں نے نکاح پڑھایا۔ تو خطبہ نکاح جب پڑھنے لگے تو کہنے لگے حق المہر ادا ہو گیا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہ تو نکاح کاہے کا پڑھواتے ہو، کہاں ہے حق المہر؟ تو وہ اتفاق سے وہ لائے ہوئے تھے، کہنے لگے پہلے ادا کرو۔ جب حق المہر ادا ہو گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ نحمدہ خطبہ شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ تو خطبے کی ابتدا نہیں کرتے وہاں پہ جب تک حق المہر ادا نہ ہو جائے، اور یہاں مؤجل و غیر مؤجل کی بدماشیاں کر رکھی ہیں انہوں نے، سب بے غیرتی کی باتیں ہیں، یہ بے شرمی کی باتیں۔